اللہ کے رسول ہونے کا انکار کرنا، یا پھر قرآن کے کسی آیت کا انکار کرنا، یہ سب اللہ کے مرضیات کے انکار میں داخل ہے یہ ساری چیزیں۔ اب نماز فرض ہے، اس کو فرض نہیں سمجھنا۔ اب جیسے دل کی نماز والے بولتے ہیں ہمارے اوپر نماز فرض نہیں ہے کیونکہ ہم بہت اونچے درجے پر فائز ہیں، ایسے درجے پر فائز ہے کہ اب ہم کو نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نیچے کے فوجی جو پریڈ کرتے ہیں، ابتدائی جو رنگ روٹ ہے نا، ابھی فوج میں ابھی نئے جو شریک ہوئے ہیں وہ لوگوں کو پریڈ کرنا پڑتا ہے۔ ہم کرنل ہیں، جرنل ہیں، ہم بہت آگے ہیں، ہمارے کو یہ پریڈ وغیرہ نہیں کرنا پڑتا۔ تو اب الفاظ چاہے کچھ بھی بولو، تم نماز کے فرض ہونے کا انکار کرے اسلام کے نقطہ نظر سے تم کافر، جہنمی ہے۔ اسی کیفیت میں تم مر گئے تو جہنم میں سیدھے پہنچو گے، چاہے تم اپنے آپ کو کچھ بھی بول لو۔ تو یہ اللہ کے مرضیات کا انکار کرنا، اللہ کے صفات میں سے کسی صفت کا انکار کرنا یا اللہ کی ذات کا انکار کرنا، یہ ساری باتیں کفر میں شامل ہیں۔ تو کفر سے بچنا ہے، ایمان ملنے کے لیے کفر سے بچنا ہے، کفر سے نفرت کرنا ہے، کفر سے راضی نہیں ہونا ہے، بلکہ کفر سے انسان کو چڑ ہونا چاہیے، چاہے خود میں نظر آئے یا کسی اور میں نظر آئے، کفر کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح شرک ہے، یہ بھی موانعات ایمان میں کفر کے برابر ہے۔ شرک یعنی اللہ کے ساتھ یا اس کے صفات میں یا اس کے افعال میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کے جیسا کسی اور کو سمجھنا، اللہ کے صفت جیسا کسی اور کو صفت سمجھنا، بہرحال اس کی تفصیل لمبی چوڑی ہے۔ تو اللہ کے برابر دوسرے کو بھی اللہ کے برابر لانا، اللہ کا شریک سمجھنا، اللہ کو ساتھی بنانا۔ اللہ معبود ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود جاننا، کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کے آگے سجدہ کرنا، تو عبادت سجدہ عبادت ہے۔ تو عبادت اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ بندگی، عبادت کی نیت سے جو بھی عمل کیا جائے، بندگی عبادت کی نیت سے جو بھی عمل ہو۔ اب عبادت کی نیت سے کھڑا ہونا اگر عبادت کی نیت سے ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے ہی درست ہے۔ عبادت کے لیے رکوع کرنا، قیام ہے، رکوع ہے، بیٹھنا بھی ہے عبادت میں، سجدہ بھی عبادت میں ہے۔ تو اس میں نیت عبادت کی ہوتی ہے۔ بندگی کی، عبادت کی نیت سے جو عمل کیا جاتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہی ہو سکتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ عبادت کے علاوہ اطاعت، فرما برداری کے عنوان سے تو فرما برداری اللہ کی بھی ہوتی ہے، رسول کی بھی ہوتی ہے، اور اپنے بزرگوں کی بھی اطاعت ہوتی ہے، ماں باپ کی اطاعت ہوتی ہے، بزرگوں کی اطاعت ہوتی ہے، حاکم کی اطاعت ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تم اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کی فرما برداری کرو، اور تم میں تمہارے معاملہ جس کے ہاتھ میں ہے اس کی بھی اطاعت کرو، ہے نا؟ تو اطاعت میں اللہ تعالیٰ خود جو ہے اللہ کے علاوہ مخلوق کو بھی شامل کیا ہے۔ تو اطاعت یعنی فرما برداری، حکم ماننا۔ عبادت میں بھی فرما برداری ہے، حکم ماننا ہے، اطاعت میں بھی حکم ماننا ہے نہیں؟ اللہ کا حکم جو مانا جاتا ہے وہ عبادت میں شمار ہے۔ بندہ بندگی کی نیت سے، عبادت کی نیت سے اللہ کا حکم مان کر جو کچھ کرتا ہے وہ سب عبادت ہوتی ہے۔ اور محض فرما برداری، عبادت کی نیت نہیں، محض فرما برداری کے ارادے سے جو عمل کیا، جیسے باپ بولے ٹھہرو تو ٹھہرا ہوا ہے، بابا بولے جا کے فلاں لاؤ تو بابا کے حکم پہ جا کے وہ کام کر رہا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عبادت نہیں کہتے، یہ فرما برداری ہے، اطاعت ہے۔ تو یہ اطاعت بھی واجب ہے، اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ تو اطاعت میں مخلوق شامل ہے،
تعظیم اللہ کی بھی کی جاتی ہے، اللہ کے رسول کی بھی تعظیم کرنے کا خود اللہ نے حکم دیا ہے، تعزروہ وتوقروہ، تم رسول کی حد درجہ تعظیم کرو، بے انتہا تعظیم کرو، بہت زیادہ ادب کرو۔ تو تعظیم کرنا اللہ کی بھی تعظیم ہے، اللہ کے رسول کی بھی تعظیم ہے، اللہ کے محبوبین کی بھی تعظیم ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کی بھی تعظیم کرتے ہیں، استادوں کی بھی تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اپنے بڑوں کا بھی ادب کرتے ہیں۔ تو ادب کرنے میں، تعظیم کرنے میں بہت ہیں، مطلب کئی لوگ ہیں، سمجھیے، صرف اللہ کے لیے ہی نہیں ہے، مگر جب یہ سارے کے سارے اللہ کے حکم سے ہو تو نیکیوں میں شمار ہو جاتے ہیں، اللہ کی جانب سے اس کے لیے جزا ملتی ہے۔ عبادت جو اللہ کے لیے عبادت کی نیت سے جو کیا جائے وہ عبادت ہوتی ہے، وہ تعظیم، وہ احترام جو عبادت کی نیت سے ہو، وہ حکم ماننا جو عبادت کی نیت سے ہو۔ اب عبادت میں کھڑے ہونا بھی ہے، لیکن یہی کھڑا ہونا عبادت کی نیت کے بغیر کسی کی خاطر بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب جیسے تمہارا باپ بولے بیٹا ٹھہرو ذرا، تب باپ کے حکم پہ ٹھہرے ہوئے تم، یہ ٹھہرنا اگر تم نماز میں بھی ٹھہرتے ہیں اللہ کے لیے تو باپ کے بولنے پر بھی ٹھہر جاتے ہیں، تو باپ کے بولنے پر ٹھہر جانا کیا شرک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ عبادت نہیں ہے، وہ باپ کے لیے انہیں عبادت نہیں کر رہا ہے، پھر کیوں ٹھہرا ہوا ہے؟ اطاعت میں ٹھہرا ہوا ہے، فرما برداری میں ٹھہرا ہوا ہے۔ تو یہ فرما برداری ہے، اطاعت ہے، اور نماز میں جو قیام ہے وہ عبادت ہے۔ تو ہر جگہ ٹھہرنا عبادت نہیں ہو جاتا۔ یہ وہاں بھی یہاں کھڑے رہ کے سلام پڑھنا شرک ہے، کیوں؟ کھڑے رہنا اللہ کے لیے ہوتا ہے، تو پھر جب تم جہاں بھی کھڑے رہیں گے تو سب شرک ہو جائیں گا۔ تم کہاں نہیں ٹھہرتے، تم کس کے لیے نہیں ٹھہرتے، تم کہاں ٹھہرنا پڑتا ہے آدمی کو، تو وہ سب شرک ہو گیا، تو پھر اب آدمی پریشان ہو جائیں گے، زندگی نہیں گزار سکیں گے انہیں۔ نہیں، اب ان کو مال آنا ہے، انتظار میں ٹھہرے ہوئے ہیں، لاری آ رہی ہے، تب لاری کے انتظار میں، لاری کی خاطر ٹھہرے ہوئے ہیں، تو شرک ہو گیا، چلو مشرک کا پٹا لگ گیا، ہو گیا۔ اب کیا کرنا پھر تم؟ اب لیٹ جاؤ تم مارکیٹ میں سیدھا، کیونکہ کھڑے رہنا حرام ہے، شرک ہے، ایک پلنگ ڈال کے لیٹ جاؤ تم وہاں، ایسا ہو سکتا؟ تو یہ وہابیوں کو دماغ نہیں، جو منہ میں بک دیتے ہوگا۔ سلام حضور کے لیے ادب اور احترام میں، یوں تو سلام بیٹھ کر بھی پڑھتے ہیں ہم، کھڑے رہ کر بھی پڑھتے ہیں، تو کبھی ادب کے ساتھ کھڑے رہ کر اگر پڑھتے ہیں تو کوئی اس میں غلطی نہیں ہوئی، سمجھ رہے نا؟ تو احترام اور ادب کے لیے تو کئی جگہ کھڑے ہوتے ہیں، ایسا کھڑے ہونا خود اللہ تعالیٰ نے حق تعالیٰ خود بھی حکم فرمایا ہے، سرکار نے بھی حکم فرمایا ہے۔ لیکن عبادت کی نیت سے اگر کھڑے ہو، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کی نیت سے ٹھہرنا، یہ شرک ہو جائے گا اور یہ حرام ہے، سمجھ رہے نا؟ اور سجدہ، یہ ساری چیزیں سب کے لیے ہو سکتے ہیں، اب کسی جگہ جھکتے ہیں، کسی جگہ کھڑے رہتے، لیکن سجدہ ایک خاص عمل ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگلی شریعتوں میں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، یا پھر آدم علیہ السلام کے زمانے کی شریعت میں، نوح علیہ السلام کی شریعت میں، اور خود حضرت یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں، اپنے بڑوں کے آگے ان کے احترام کے لیے سجدہ کرنا حلال تھا، درست تھا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہت ملی مصر کی، تو آپ کے والدین اور بھائیاں سب جب آپ کے پاس پہنچے تو والدین کو انہوں نے اپنے تخت پر، عرش پر اٹھایا، عرش پر بٹھایا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گرے، اور ان کی والدہ بھی، یوسف علیہ السلام کی والدہ بھی، اور تمام بھائیاں آپ کے آگے سجدہ کرے، حالانکہ وہ سب آپ کے بڑے ہیں، آپ کے بڑے بھائیاں ہیں، مگر خود یعقوب علیہ السلام تو والد ہیں،
تو ان کے والد اور ان کے والدہ یعنی